صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی التماس ہے بانی مجلس کے مرحوم والدین فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی اور ان کی زوجہ مرحومہ انجم زہرا اور ان کی بڑی بہن رضیہ بائی کی ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 بار سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک اور مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحوم عبد الرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم عاشق علی حسین علی جواد، مرحومہ محجبین، مرحومہ شہناز امین، مرحومہ گلشن بھائی، مرحومہ رشیدہ آبدی، مرحوم انور حسین مرجنٹ، مرحومہ اشرف بانو، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد، مرحوم علامہ رشید ترابی شاعر اہل بیت، میر انیس مرحوم، تمام شہدائے ملت جعفریہ اور ان تمام مومنین کو شامل کریں گے جو گزشتہ سالوں تک اس مجلس میں شریک ہوتے تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور جتنے مومنین ابھی یہاں پر موجود ہیں ان تمام کو شامل کرتے ہوئے، ان کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ دعائے صحت کی التماس ہے ایک مومن کے جو گزشتہ سالوں میں اس مجلس اعظام میں شریک ہوتے تھے، اس وقت بیمار ہیں، علیل ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے۔ سید عباس رضوی ان کا نام ہے، ایک چھوٹا بچہ کہ جس کا نام ماسٹر منتظر مہدی ہے، اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے، تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ آگے تشریف لے کر آئیں تو جو بعد میں آنے والے مومنین ہیں ان کے لیے جگہ فراہم ہو سکے، درود کا سہارا دے دیجیے ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر۔ ایک اور مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ دعائے سلام تھی امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين وجعلنا من الباكين في عزاء الحسين وجعلنا في كل عام وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في زوار الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال سبحانه وتعالى في القرآن أيضا: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. صلوات علی محمد وآل محمد. عزاداران امام سجاد، گفتگو کے لیے قرآن کریم کی دو بہت ہی معروف اور مشہور آیتوں کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا. ایک آیت کہ جو کائنات کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے خصوصیت کے ساتھ موحدین کے لیے کہ جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ان موحدین کے لیے پیغام ہے کہ چاہے کتنے ہی بڑے عاصی کیوں نہ بن جاؤ، چاہے کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ بن جاؤ، دامن رحمت پروردگار کو چھوڑنا نہیں. کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارک زمر، قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے اور اس کی غالباً 53 نمبر کی آیت کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، گناہگار ہو گئے، گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا، ہوائے نفس کے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، گناہ سرزد ہو گیا. اب گناہ کے بعد اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کی جانب پلٹنے کے سارے راستے بند ہو گئے، ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ کھلی ہوئی ہے کوئی جو خلوصی نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جب خدا کی بارگاہ میں واپس پلٹے گا، رحمت سے مایوس نہ ہو جائے. لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. امام معصوم کی ذات اقدس، چوتھے امام کی یہ مجلس سے شہادت ہے. چوتھے امام کا جب ذکر ہوتا ہے، یقینی طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر مختلف خاکے چوتھے امام کی سیرت کے عنوان سے ڈیولپ ہوتے ہیں. اہم ترین خاکہ جو ہر ایک جانتا ہے کہ چوتھے امام سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہے، چوتھے امام سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے. لیکن میں ایک اور رخ کی جانب متوجہ کروں، یقیناً لوگ متوجہ ہوں گے لیکن تاکید ہو جائے کہ چوتھے امام سے بڑا مربی بھی کوئی نہیں ہے. مربی کے معنی کیا ہے؟ تربیت کرنے والا، بہترین استاد، بہترین ٹیچر. اب سوال یہ ہے کہ امام نے کون سی ایسی چیز کی کہ جو ہماری ٹیچنگ کا سبب بنے؟ تو وہ دعائیں جو امام نے ہمیں تعلیم دی ہیں صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، اس سے بہتر تربیت کا کوئی اور پہلو نہیں ہے. کہ ابن جوزی جیسا مورخ یہ تحریر کرتا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ اگر نہج البلاغہ جیسی کتاب نہ ہوتی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ علی ابن ابی طالب کا مرتبہ کیا ہے. اگرچہ کہ اس جملے سے میں مخالفت اس عنوان سے رکھتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کو اپنے فضائل کے لیے نہج البلاغہ جیسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی، پیغمبر کی احادیث امیر المومنین کے فضائل کے لیے کافی تھی. لیکن امیر المومنین کے بارے میں جملہ کا، پھر چوتھے امام کے بارے میں جملہ کہتا ہے، اور اس سے قدر اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جملہ کہتا ہے کہ اگر علی ابن الحسین زین العابدین کی دعائیں نہ ہوتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا خدا کو پکارنا کیسے ہے، خدا سے گفتگو کیسے کرنی ہے. کہ وہ امام کے جو پیغام دے رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا
اور یہ پیغام کب دیا ہے؟ حسن بصری صوفیوں کا سردار چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد امام کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور امام سے حالات کی پریشانی اور حالات کی سنگینی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنی اولاد کے اعتبار سے پریشان ہے کہ جو دور ڈیولپ ہو چکا ہے، سچ اور جھوٹ اس کے درمیان پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز حقیقت ہے، کیا چیز حقیقت نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور کہ جس کے اندر یہ معلوم ہی نہیں چلتا کہ آیا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ انسان کس قدر فریب کے عالم میں ہے کہ اسے حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ ہم سب پریشان ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کا یہ سوال ذہن میں آتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، جو آخری زمانے کی روایتوں کے اعتبار سے معصومین کی روایتوں میں وارد ہوا کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے سنبھالیں، اپنے بچوں کو کس طریقے سے پکڑ کر رکھیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور، فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، نہ جانے کون کون سے بلائیں کہ جس کے پازیٹیو امپیکٹس تو یقیناً ہوں گے، لیکن پازیٹیوٹی سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹس ہمارے بچوں پر زیادہ پڑ رہے ہیں کہ پورا دن وہ بچے جو کبھی قرآن بھی پڑھا کرتے تھے یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہم سب کا ایک المیہ ہے۔ تو اس دور کے اندر کہ جو پریشان کن دور ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے، بھائی جس کا بچہ بچ گیا وہ کیسے بچ گیا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جملے ہم میں سے اکثر کے ہوتے ہیں کہ بچ کیسے گیا، دور بہت بڑا ہے۔ یہی جملے حسن بصری نے چوتھے امام کے سامنے کہے کہ چوتھے امام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مولا سے کہتا ہے کہ مولا لیس العجب ممن ہلک کیف ہلک، مولا اس بات پہ تعجب نہیں ہے کہ جو ہلاک ہو گیا وہ کیسے ہلاک ہو گیا، زمانہ اتنا خراب ہے، ہلاکت میں جانا ہی تھا اس کو۔ بل کل العجب ممن نجا کیف نجا، بلکہ تعجب اس بات پر ہے کہ جو نجات پا گیا وہ کیسے نجات پا گیا۔ امام مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں تیری بات کی موافقت نہیں کرتا، بلکہ مولا نے الٹا جملہ کہا۔ مولا نے جملہ کہا کہ لیس العجب ممن نجا کیف نجا، مولا کہتے ہیں مجھے اس بات پر تعجب نہیں کہ جو نجات پا گیا وہ کیسے پا گیا، بلکہ تعجب تو اس بات پر ہے بل کل العجب ممن ہلک کیف ہلک مع سعۃ رحمت اللہ، بلکہ جو ہلاک ہو گیا وہ کیسے ہلاک ہو گیا جبکہ رحمت پروردگار اس کے پاس موجود تھی، رحمت پروردگار اس کے پاس موجود تھی، کیسے ہلاک ہو گیا؟ کیا خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا؟ پیغمبر کے پاس ایک شخص گناہ کر کے آتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ امیر المومنین سے بھی یہ واقعہ روایات کے اندر وارد ہوتا ہے۔ مولا کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں کہ جاؤ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اگلے دن دوبارہ آتا ہے، حد جاری کیجئے۔ اب معصوم سوال کرتے ہیں کہ یہ بتا کہ تیرا گناہ کتنا بڑا ہے، کیا زمین و آسمان سے بڑا ہے؟ کہ مولا اس سے بھی بڑا ہے، کہ جاؤ توبہ کرو۔ اگلے دن دوبارہ آتا ہے، مولا مجھ پر حد جاری کیجئے۔ مولا کہتے ہیں کل تجھے کہا تھا کہ توبہ کرو، کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے، زمین پر بہنے والے سمندروں سے بھی بڑا ہے؟ اور کہتا ہے مولا اس سے بھی بڑا ہے۔ اب ایک مرتبہ مولا نے کہا دوبارہ جاؤ توبہ کرو۔ تیسرا دن آیا، مولا سے آ کر وہی بات کر رہا ہے، مولا حد جاری کیجئے۔ اور مولا کا سوال وہی کہ زمین و آسمان سے بڑا ہے؟ ہاں زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ کہ زمین پر بہنے والے سمندروں سے، ریت کے ذرات سے بھی بڑا ہے؟ اس سے بھی بڑا ہے۔ اب مولا کہتے کہ یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا رحمت پروردگار بڑی ہے؟ تیرا گناہ بڑا ہے یا رحمت پروردگار بڑی ہے؟ کہ جب خدا کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو پھر خدا کی بارگاہ میں جا کے استغفار کیوں نہیں کرتا؟ خدا کی بارگاہ میں جا کے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ تو خود قرآن کریم جو پیغام دے رہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے حبیب جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، گناہوں سے آلودہ ہو گئے۔ امیر المومنین کا جملہ، ظلمت نفسی، دعائے کمیل، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وتجرأت بجہلی، اپنی جہالت کی وجہ سے گناہوں کے ساتھ آلودہ ہو گیا، وسکنت الی قدیم ذکر کلی ومنک علی، پروردگار میں سکون پانا چاہتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے سے، تو احسان کر اپنی قربت عطا کر دے۔ امیر المومنین کے جملوں، رحمت پروردگار کا خواہش مند ہو۔ چوتھے امام کی ذات سے رحمت کا ایک ریلیشن میں نے قائم کیا۔ اب چوتھے امام کا ہی ایک جملہ کہ چوتھے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دعا کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو دعا کا عادی بناؤ۔ ہم میں سے ہر ایک واجبات کے معاملے میں محتاط ہے۔ میں یہ کسی کے بارے میں گمان نہیں کر سکتا، کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی عجیب روش بن چکی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھی محمد والے محمد۔
صحیح ہے، کافی ہے۔ میں کسی بھی شخص کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتا یا ججمنٹل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے کی عجیب روش ہے کہ ہمارے معاشرے کو مختلف قسم کے طبقات میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ کوئی نمازی ہونے کے اعتبار سے، کوئی عزادار ہونے کے اعتبار سے، کوئی فلاں ہونے کے اعتبار سے، یہ سارے کے سارے ڈائیورجنس ہم سب کے اندر رکھنا ڈالنے کے لیے ہے۔ اور یقین جانیے، نہ نمازی کو عزادار ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی عزادار کو نمازی ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ یا کسی تعویذ کو پہننے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے معاملات یا پروردگار عالم سے جڑے ہوئے ہیں یا خاندان عصمت و طہارت سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا فیصلہ وہی کرنے والے ہیں کہ کون کتنا بہترین تھا۔ ہم میں سے کسی کے اندر بھی یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں ججمنٹل ہوں۔ اب امام معصوم اس انداز سے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے، چوتھے امام، اپنے آپ کو دعا کا عادی بناؤ۔ کیوں دعا کا عادی بنائیں؟ ہم میں سے ہر ایک، جہاں سے میں بات شروع کی تھی میں نے، ہم میں سے ہر ایک واجبات کے معاملے میں محتاط ہے۔ میں کسی کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ ہر ایک نمازی ہے، ہر ایک پرہیزگار ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں، اور یہ تصورات عام ہیں معاشرے کے اندر رائج ہے، واجب ہو گیا، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، کھڑے ہو گئے، دعا مانگ لیں گے۔ کچھ لوگ عادی ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر ایک کے بارے میں ججمنٹل ہو جاؤں کہ خدا نخواستہ نہیں مانگتے۔ دعا کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اپنے اسلاف اور اپنے اجداد کی روش کو دیکھیے، بزرگ خواتین، بزرگ دادا دادی یا اجداد، مصلی جب بچتا تھا تو اس وقت ختم ہوتا تھا کہ جب باقاعدہ طور پر تعقیبات کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ میں اپنی نئی نسل سے زیادہ مخاطب ہوں، یقیناً بزرگان اس کے عادی ہوں گے۔ یہ جب تک تعقیبات مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک مصلی کو سمیٹا نہیں جاتا تھا۔ مولا کہنے دعا کا عادی بناؤ اپنے آپ کو۔ کیوں؟ فرمایا تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، خدا کی بارگاہ میں پیغام دیتے ہو، پروردگار میں متکبر نہیں ہوں، پروردگار میں تکبر نہیں کرتا۔ امام معصوم فرماتے تمہارا دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا بتاتا ہے کہ پروردگار تکبر میری ذات میں نہیں ہے، دعا نہ کرنا بتاتا ہے کہ میں متکبر ہوں، خدا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ پیغمبر کا جملہ ہے، جو شخص دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا کرتا، پروردگار عالم کو اس شخص کی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھاؤ۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں، چوتھے امام کا جملہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، آج 2 سے 3 دعاؤں کا مجھے تذکرہ کرنا ہے تاکہ یہ جو فرش اعضاء ہے، جو چوتھے امام کا ذکر ہے، اس ذکر سے ہم وہ پیغام لے کر جائیں جو چوتھے امام کی زندگی سے مربوط ہو۔ یہ چوتھے امام فرماتے ہیں، پروردگار تو وہ ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے چلتی ہے، جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے چلتی ہے۔ میں یہ سوچوں کہ پروردگار تو غضب کرنے والا ہے، پروردگار میں یہ جانتا ہوں تیرا غضب اپنی جگہ پر ضرور ہے، لیکن تیری رحمت اس سے زیادہ ہے، تیری رحمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پروردگار تیری رحمت تیری غضب کے آگے چلتی ہے، پروردگار تیری عطا ہمارے سوال سے آگے چلتی ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، پروردگار تیری عطا ہمارے سوال سے آگے چلتی ہے۔ پروردگار میں سوچ رہا ہوتا ہوں، ابھی زبان پر آتا نہیں ہے، تو عطا کر دیا کرتا ہے۔ میری سوچ کے اندر ہوتا ہے، ما فی الضمیر، میرے ضمیر کے اندر چل رہا ہے۔ دعاؤں کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، پروردگار تو وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دل میں پلنے والے وسوسوں کو جانتا ہے۔ خدایا جو کچھ دماغ میں ہے تو ہی قادر مطلق ہے، تو نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ پروردگار تو جانتا ہے اور تو عطا کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار تیری رحمت تیرے غضب سے آگے چلتی ہے، تیری عطا ہمارے سوال سے آگے چلتی ہے، اور اے میرے پروردگار تو وہ ہے کہ تیری رحمت نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور اے میرے پروردگار، پھر مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار کہ انت طالبی، تو میرا طلبگار ہے، تو مجھے بلانے والا ہے۔ ان انا حرب، تو پروردگار میں جاؤں تو کہاں جاؤں بھاگ کر؟ انت مدرکی، پروردگار مجھے تیری طرف پلٹنا ہے۔ ان انا فرر، تو میں کہیں فرار بھی کر کے چلے جاؤں تو مجھے پلٹ کر تو تیرے پاس آنا ہے، جاؤں گا کہاں؟ ولا يمكن الفرار من حکومتک اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا۔ دعائے کمیل کے اندر کیا کہتے ہیں؟ پروردگار کہ تو وہ ہے جو تیری حکومت سے نکل جانا ممکن نہیں ہے، میں بھاگ کر جاؤں تو کہاں پر جاؤں؟ میں اگر کسی کو مددگار کے طور پر لے کر آؤں تو تیرے سامنے لے کر آؤں، کہ جبکہ وہ خود تیری مدد کا طالب ہوگا، جبکہ وہ خود تیرا محتاج ہوگا۔
اے میرے پروردگار میں کس کے پاس جاؤں گا؟ تو دعا کو مولا فرماتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، یہ تمہارے تکبر کو توڑنے کا ذریعہ ہے کہ پروردگار میری ذات کے اندر تکبر نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّ الدُّعَاءَ مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ، یاد رکھو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے۔ مثلا معصومین کی روایت کے اندر یہ جملہ آپ کو بہت تواتر کے ساتھ ملے گا۔ میری خواہش ہے کہ میں روایتوں کا سہارا زیادہ لوں، کیونکہ جہاں پر یہ مجلس ہو رہی ہے ماشاءاللہ بانیان کے کریڈٹ کے اوپر بہت ساری کتابیں ہیں، علماء مربوط ہیں، اور میری خواہش ہوگی کہ وہ استفادہ کرے، اور میں بھی اس سے استفادہ کرتا رہتا ہوں، اور بہت ساری چیزوں کے اندر میں نے استفادہ کیا ہے جن کا ایصال ثواب ان کی والدہ محترمہ ہمارے برادر ذیشان کی والدہ کو پہنچتا بھی رہتا ہے، کہ روایتوں کا زیادہ سہارا لوں کہ یہ چابی کی بات ہے۔ فَإِنَّ الدُّعَاءَ مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ، مولا فرماتے یہ دعا چابی ہے رحمت کو حاصل کرنے کی۔ ائمہ طاہرین کی روایتوں کے اندر یہ جملے اس طرح ملتے ہیں، فرمایا جھوٹ گناہوں کی چابی ہے۔ گناہ اس کی چابی کیا ہے؟ یہ گناہ کا دروازہ کھلتا کیسا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے اندر جھوٹ کی آمیزش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ملتا ہے، چھٹے امام اپنے بیٹے سے کہتے تھے لو علمت لکل شیء مفتاح ومفتاح الرزق الصدقہ، مولا اپنے بیٹے سے فرماتے تھے کہ یاد رکھو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چابی ہوا کرتی ہے، رزق کی چابی صدقہ ہوا کرتی ہے۔ صدقہ دو، اپنے گھروں میں رزق کو نازل کرواؤ۔ امیر المومنین کا جملہ نہج البلاغہ کے اندر استنزل الرزق بالصدقہ، اپنے گھروں میں رزق کو نازل کرواؤ، رزق کو منگواؤ، طلب کرو خدا سے رزق، کس کے ذریعے سے؟ صدقے کے ذریعے سے۔ اب مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ الدُّعَاءَ مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ، یہ دعا رحمت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ تم رحمت خدا سے دور ہو جاؤ۔ اور اب جب دعا کی بات آئی تو صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب کہ جس کو کمپائل کیا گیا، پہنچایا گیا امت تک، کمپائلرز میں مختلف نام ملتے ہیں، اور یہ نام واقعاً تعارف کروایا جائے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کس کی کتنی محنتیں ہیں۔ دو طرح کے نسخے تاریخ نے لکھا ہے کہ امام کے نسخے پہنچے ہیں لوگوں تک، ایک امام باقر کے ذریعے سے، ایک حضرت زید شہید کے ذریعے سے۔ حضرت زید شہید وہ کردار جو تاریخ کا وہ کردار ہے کہ جس کو ائمہ طاہرین نے باقاعدہ طور پر دعائیں دی، پیغمبر نے جن کا نام رکھا، پیغمبر نے جن کی شہادت اور مصیبت کو پڑھا، امیر المومنین نے جن پر گریہ کیا، جس کے بارے میں خود چھٹے امام کا جملہ، شہر کوفہ کے اعتبار سے ہم بعض اوقات یہ جملے تو کہتے ہیں کہ شہر کوفہ کے اندر وفا نہیں ہے، لیکن در حقیقت جو شہر کوفہ کے فضائل ہیں ان سے آنکھوں کو چرایا نہیں جا سکتا، کہ امام کا فرمان ہے، خود ختمی مرتبت کا جملہ اور بڑا عجیب جملہ ہے، فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا شیعت امتی من مدینہ، طینت امتی من مدینہ، ہم میری امت کی جو مٹی ہے وہ مدینے سے تعلق رکھتی ہے، وطینت شیعتی من کوفہ، ہمارے کوفہ سے جو ہمارے شیعہ ہیں ان کی مٹی تعلق رکھتی ہے۔ یعنی آج شیعان حیدر کرار دنیا میں کتنے ہیں؟ معصوم کا فرمان ہے کہ ان کی مٹی اگر تعلق رکھتی ہے تو شہر کوفہ سے، یعنی کوفہ کی جانب مولا نے نسبت دی ہے۔ میں اور آپ کیا انکار کریں گے؟ مولا نسبت دے کر گئے۔ اور کوفے کے بارے میں، مسجد سہلہ کے بارے میں ایک جملہ چھٹے امام نے فرمایا، کائنات کے اندر جو مقامات امام زمان سے نسبت رکھتے ہیں اس میں خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ مقامات امام زمان سے نسبت رکھتے ہیں جن کے بارے میں معصومین کی روایتیں موجود ہیں۔ امام نے فرمایا حضرت زید شہید کے بارے میں کہ اگر میرے چچا زید شہر کوفہ کے اندر مسجد سہلہ کے اندر آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، مسجد سہلہ کے بارے میں روایت کیا ہے؟ من صلی فیہ رکعتین زاد فی عمرین سنتین، کہ جو شخص مسجد سہلہ کے اندر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے پروردگار 2 سال کی زندگی بڑھا دیا کرتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے چچا زید اگر مسجد سہلہ کے اندر نماز پڑھ کر پھر خروج کرتے پروردگار عالم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا، لیکن وہ مسجد سہلہ نہیں جا سکے۔ حضرت زید شہید کا تذکرہ کیوں آیا؟ صحیفہ سجادیہ کو کمپائل کیا، دعاؤں کو کمپائل کیا امام باقر اور حضرت زید شہید نے۔ امام باقر تک یہ نسخہ پہنچا، امام باقر تک یہ نسخہ پہنچا امام کے ایک صحابی تک، اور اس نے چھٹے امام تک پہنچایا، اور ایک نسخہ حضرت زید شہید کے بیٹے حضرت یحییٰ بن زید مشہد مقدس کے اندر فاصلے کے اوپر میامی ہے جہاں پر ان کی قبر مطہر موجود، خاندان بنی ہاشم کے وہ افراد کے جن کو چن چن کر شہید کیا گیا حضرت زید شہید کی اولاد میں سے
حضرت یحییٰ بن زید کے ذریعے سے اور حسین بن یحییٰ بن زید کے ذریعے سے چھٹے امام تک پہنچا۔ یہ دعائیں پہنچی ہیں ایک تاریخی اسٹرگل کے بعد کہ ان دعاؤں کو سنبھال کر چھٹے امام تک پہنچایا گیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ان دعاؤں کے اندر کچھ خاص دعائیں ہیں، یوں تو ہر دعا خاص ہے، لیکن میں اپنے ذوق، اپنے مزاج، اپنی پسند، اپنی ناپسندیدگی کے اعتبار سے عبادتیں بھی کرتا ہوں۔ یہ بھی چوتھے امام کا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ آگے تشریف لے کر آ جائیں، بہت جگہ ہے ماشاءاللہ آگے، خلیفہ بلافصل کے ماننے والوں میں اتنا فاصلہ مناسب نہیں لگتا، تھوڑا سا آگے تشریف لے کر آئیے تاکہ جو بعد میں آنے والے مومنین ہیں وہ شریک ہو سکیں۔ درود کا سہارا دے دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ کہ صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے ذوق کے اعتبار سے دین کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ چوتھے امام کی دعا، چوتھے امام فرماتے پروردگار اللہم انی اطعتک فی اشیاء کثیرہ، پروردگار میں نے تیری اطاعت کی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر، لیکن وہ جو اطاعت کی ہے ان چیزوں میں کی ہے کہ جو مجھے پسند ہے۔ میں دین کے اندر پسندیدگی کے معاملے کے اندر اپنے معاملات کو رکھتا ہوں، جو مجھے پسند ہے وہ میں کرتا ہوں۔ پورا دین میں نہیں لے رہا، اپنی پسند کی چیزیں لے رہا ہوں، مجھے فلاں چیز پسند ہے وہ کروں گا، کہا جائے باقی چیزیں کہ یہ پسند ہے مجھے۔ مولا کہہ رہے کہ ہماری اطاعت خداوند متعال میں نے اطاعت کی ہے تیری بہت ساری چیزوں کے اندر، لیکن لا من منک، پروردگار پسندیدگی کے اعتبار سے اپنی پسندیدہ ترین چیزوں میں کی، فقط عصیتک فی اشیاء کثیرہ، لیکن میں نے جو معصیت کی وہ بے پناہ کی۔ پروردگار اس کے باوجود تو ہے، میں ہوں، تو بار بار معاف کرتا ہے، میں بار بار غلطی کرتا ہوں، تو بار بار حلم سے کام لیتا ہے، میں بار بار جہالت سے کام لیتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے کہ چوتھا امام جو عصمت کی منزل پر فائز ہے، یہ جملے اگر لسان امامت سے نکل رہے ہیں تو کس کے لیے نکل رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہمیں دعا کا طریقہ سکھلایا جا رہا ہے، وہاں پر خطا کا تصور نہیں ہے، وہاں پر عصیان کا تصور نہیں ہے۔ اب امام نے جو دعائیں تعلیم دی اس میں 3 دعاؤں کا تذکرہ کر دوں اور کچھ جملے بس استعارتاً لوں اور اپنے منزل مصائب پر آ جاؤں کہ امام کی صحیفہ سجادیہ کے اندر 2 دعائیں، اور وہ 2 دعائیں ہمارے لیے اس لیے قیمتی کہ ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے کہ اپنے بچوں کے اعتبار سے کیا کریں۔ مولا کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دعا مانگو، صحیفہ کاملہ کی 25ویں نمبر کی دعا، اور پھر جب تم اس دنیا کے اندر اسٹیبلش کر لو اپنے آپ کو، خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر اس لیول پر آ جاؤ کہ پروردگار عالم تمہیں کچھ بنائے، ماں باپ تمہارے پاس ہوں، تو یاد رکھو یہ خداوند متعال کی رحمت کا وہ ذریعہ ہے کہ جو تمہیں جنت تک لے کر جانے والے ہیں۔ اولاد کے حق میں دعا کرو، ماں باپ کے حق میں دعا کرو۔ اور مولا کے جو جملے ہیں ان جملوں کے اندر کیا ہے کہ 25ویں نمبر کی دعا مولا کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ پروردگار مجھے تیری بارگاہ میں شکرانے کی توفیق دے۔ کب توفیق دے؟ کہ پروردگار جب تو مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی بہترین توفیق دے، جب میں بہترین تربیت کر سکوں پروردگار مجھے توفیق دے کہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہوں خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ چوتھے امام کہ اے میرے پروردگار میرے بچوں کو پروردگار مجھے تأدیب ادب سکھانے کی توفیق دے، پروردگار مجھے ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے۔ ادب کیا ہے؟ ادب کیا ہے؟ آیا اٹھنا بیٹھنا اپنی کلاس کے اندر اسٹیٹس کو تو ہوتا ہے اپنی جگہ پر، ادب یہ ہے، فرمایا ادب یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو خدا کی وحدانیت بتاؤ کہ خدا واحد ہے۔ ادب یہ ہے کہ آل محمد کی محبت انہیں تعلیم دو۔ ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم دو کہ وہ بچے مؤدب ہوا کرتے ہیں جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوں، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوں۔ وہ بچے مؤدب ہوا کرتے ہیں کہ جو امیر المؤمنین کی ولایت و محبت رکھتے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں۔ اپنے بچوں کے اعتبار سے غافل نہ ہو جانا، اپنے بچوں کی تربیت کرو، تلاوت قرآن سکھاؤ، پیغمبر سے محبت سکھاؤ، امیر المومنین کی محبت سکھاؤ۔ آج ہم اپنے بچوں کے اعتبار سے، میں بھی شامل ہوں، میں بھی شریک جرم ہوں،
ہم میں سے ہر ایک، ابھی بچے کی ولادت نہیں ہوتی ہے، یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کون سے اسکولنگ سسٹم میں جائے گا. آیا ان اسکولنگ میں جائے گا سسٹم میں کہ جہاں پر اس کے سبلنگز ہیں، یا کسی ایسے اسکول میں جائے گا کہ جہاں پر اے لیولز پڑھایا جانا ہے، او لیولز پڑھایا جانا ہے، جہاں پر کون سی کلاس پڑھتی ہے. جب اتنی فکر اس کی دنیا کے اعتبار سے کرتے ہو، اس کی آخرت کی کتنی فکر کرتے ہو؟ آیا یہ سوچتے ہو کہ یہ بچہ محب اہل بیت کیسے بنے گا؟ آیا یہ سوچتے ہو کہ بچہ قرآن کے قریب کیسے جائے گا؟ آیا یہ سوچتے ہو کہ بچہ حسین ابن علی کا ماتم اور عزادار کیسے بنے گا؟ آیا اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اور پھر مولا کہتے ہیں پروردگار تو مجھے توفیق دینا کہ میں ان کی تعریف کروں، غلطی کریں تو میں ان کی اصلاح کروں. پروردگار ان سے مجھے محبت میں افراط و تفرید کا شکار نہ بنا دینا، کہ پروردگار محبت اتنی نہ کروں کہ بگڑ جائے، اور محبت اتنی کم بھی نہ کروں کہ مجھ سے بغاوت اختیار کر لیں. پروردگار ایسی محبت کرنے کی توفیق دینا جو ان کو میرے لیے اثاثہ بنا دے، اور میرے بعد میرا نام لیوا اور میرے نام کو زندہ کرنے والا بنا دے. یعنی وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے لیے اثاثہ بن سکتا ہے وہ کون ہے؟ کہ جو اپنی اولاد کے اندر اس انداز سے تربیت کرے کہ جو اس کے بعد نیکیوں کے سلسلے کو جاری کرے. معصوم کا جملہ ہے کہ کچھ چیزیں زندہ رہتی ہیں مرنے کے بعد. ولد صالح یستغفر لہ، ایک ایسی اولاد جو ماں باپ کے لیے استغفار کرتی رہے، ایک ایسی اولاد جو ان کے بعد صدقہ جاریہ کرتی رہے، امور خیریہ کو انجام دیتی رہے. پھر مولا کہتے ہیں پروردگار میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں اپنی اولاد کے سلسلے میں. کیا توفیق مانگتا ہوں؟ کہ پروردگار مجھے اپنی اولاد کے سلسلے میں شیطان کے شر سے محفوظ کر دینا. اور پھر مولا جملہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دعائیں ہیں، 25ویں نمبر کی دعا ہے. میری خواہش ہوگی کہ میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگان یقیناً واقف ہیں، اپنے آپ کو آل محمد کے علوم سے جوڑیں. صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس ہے، قرآن کریم ہمارے پاس ہے. سب سے پہلے قرآن کریم جو کیٹالاگ ہے، نہج البلاغہ، کلمات قصار سے شروع کیجئے، اپنے انٹرسٹ کو ڈیولپ کیجئے. اور یقیناً بہت سارے لوگ عادی ہوں گے. کلمات قصار کے اندر شروع میں ہی کم سے کم 385 390 کے قریب جملے ہیں، اور پھر بعد میں تشریح طلب کلام ہیں. روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک جملہ بھی امیر المومنین کا پڑھوں، 1 سال کے بعد امیر المومنین کے 365 جملے مجھے یاد ہوں گے. میری زندگی کو بدلنے کے لیے مولا کا یہ کلام کافی ہے. مولا کیا کہنے؟ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اپنے بچوں کو شر شیطان سے بچا لوں. اور پھر جملہ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار یہ تیرا خلق کیا ہوا، وہ، اب اس کو نام کیا دوں؟ پروردگار یہ تیرا خلق کیا ہوا وہ وجود ہے کہ جو ہم سے غافل نہیں ہے لیکن ہم ان سے غافل ہیں. شیطان ہم سے غافل نہیں ہے، ہم شیطان سے غافل ہیں. شیطان گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو بہکائے، آپ کے عقیدے کو مسترب کرے. پروردگار مجھے توفیق دینا کہ اس کے حملے سے، اس کے مکر سے، اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچا سکوں. یہ دعا بچوں کے لیے. پھر مولا کہتے ہیں کہ پروردگار میں اپنی والدین کے لیے دعا مانگنا چاہتا ہوں. اور اب اس دعاؤں کے اندر مولا کے جملے کیا ہیں؟ پروردگار مجھے ایسی توفیق دے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں اور خدمت کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس نہ کروں. کہ جب میں خدمت کر رہا ہوں پروردگار مجھے تھکاوٹ محسوس نہ ہو. پروردگار اگر کوئی کوتاہی رہ جائے، پروردگار مجھے نہ معلوم چلے کہ کیسے خدمت کرنی ہے. اے رب کردگار تو جب لوگوں کے دلوں میں بہت ساری چیزیں ڈالتا ہے، پروردگار والدین کی خدمت کو میرے دل میں الہام کر دینا کہ میں اپنی ذمہ داری تعین کر سکوں کہ مجھے والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے. اور پھر مولا فرماتے پروردگار جب تو مجھے ان کی خدمت کی توفیق دے. اب یہ جملہ واقعاً حق ہے کہ امام ہی کہیں. امام کا جملہ کیا ہے؟ آپ واقعاً ذرا غور تو کیجئے. بہت سادہ سی بات ہو رہی ہے، ممکن آپ کو خوش لگ رہی ہو، لیکن میں مولا کے جملے کی لطافت کو محسوس کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں پروردگار جب میں ان کے ساتھ نرم سلوک کروں، جب میں ان کی خدمت کروں تو پروردگار مجھے لذت عطا کرنا، لذت عطا کرنا. امام کا یہ جملہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں. مولا کہنے پروردگار خدمت کروں، ان سے گفتگو کروں، ان کی خدمتوں کے بعد مجھے لذت دینا. کیا مطلب ہے؟ مولا فرماتے ہیں پروردگار یعنی میرے اندر اتنا شوق پیدا کر دینا کہ میں لذت محسوس کروں. پھر مولا نے مثال دی ہے 2 طرح کی. اب میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں. ہم سوتے ہیں، ہم میں سے سب سوتے ہیں. نیند کس کو عزیز نہیں ہوتی؟ ہم میں سے ہر ایک بہترین انداز سے سلیپ لیتا ہے، سوتا ہے. اور صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے،
یہ وہ عین وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی نیند اس عروج کے اوپر ہوتی ہے کہ اگر اٹھانے والا اٹھائے تو ہم کہتے ہیں نماز قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے اٹھانا، بھائی نیند پوری کرنے دو۔ کوئی جلدی اٹھا دے تو کہتے ہیں 5 منٹ اور سونے دیتے تھے، اتنی لذیذ نیند آ رہی تھی، خمار چڑھا ہوا تھا نیند کا۔ اب یہ ذہن میں خاکہ آ گیا آپ کی لذت کیا ہے نیند کی، کہ جب انسان سوتا ہے نیند عروج کے اوپر ہو اور یہ نیند کمال کے اوپر ہو، کوئی اٹھا دے تو انسان ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے یار پوری لذت کا بیڑا غرق کر دیا۔ امام فرماتے پروردگار والدین کی خدمت کرتے ہوئے مجھے ایسی لذت محسوس کروا جیسی نیند چڑھتے ہوئے لذت ہوا کرتی ہے، جیسے نیند چڑھتے ہوئے لذت ہوا کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا پروردگار ویسی لذت محسوس فرما کہ جیسی لذت جب ایک پیاسا کوزہ آب خالی لے کر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی شخص اسے ٹھنڈا پانی لا کر پلاتا ہے، جو ٹھنڈا پانی پینے کے بعد راحت و لذت محسوس کرتا ہے، پروردگار ویسی لذت مجھے محسوس کروا دے۔ خدمت میں کر رہا ہوں، ماں باپ کی باتوں کو میں مان رہا ہوں، پروردگار یہ مانتے ہوئے میرے ماتھے پر بل نہ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بلکہ لذت محسوس کروں، ویسی لذت جو نیند والی لذت ہے، جو پانی پینے کی لذت ہے۔ پروردگار مجھے غافل نہ کرنا۔ اور پھر مولا فرماتے پروردگار جب میں اپنے والدین کی خدمت کو انجام دوں تو پروردگار ان کے احسانوں کو یاد کروں، اور جو ان کے احسان ہیں انہیں زیادہ تصور کروں، اور جو میری خدمت ہے میں اسے کم تصور کروں، کہ میں جتنا بھی کر لوں ایک رات کو ماں کی ایک کروٹ کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ایک کروٹ جو میری ماں نے ایک رات میں لی ہے میرے لیے، اس ایک کروٹ کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ پروردگار جتنا بھی کروں سمجھوں کہ کم کیا ہے۔ اور پھر فرمایا پروردگار اگر مجھ سے آواز اونچی ہو جائے، یعنی امام عصمت کی منزلوں پر ہیں، وہ امام کے جو اپنی والدہ کے سامنے دست کو بلند نہیں کرتے، اگر غذا سامنے پڑی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ہاتھ بڑھے میرا بھی ہاتھ بڑھے، پروردگار میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ سے یہ خطا بھی سرزد ہو جائے۔ وہ جو عصمت کی منزلوں پر ہمیں طریقہ سکھلا رہے ہیں، پروردگار اگر میری آواز بلند ہو جائے، میں کوئی کوتاہی کر دوں، نادانستگی میں کوئی نافرمانی کر دوں، تو پروردگار میری ان کوتاہیوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دینا، ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دینا۔ کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوگی، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ پروردگار اگر ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، آج بعض اوقات بچے اپنے ماں باپ کو یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بعض اوقات انسان یہ سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مولا فرما رہے پروردگار اگر ان سے کسی مقام پر میری تربیت میں، میری اپ برنگنگ میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہ گئی ہو، پروردگار میں اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہوں، ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ پروردگار میں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا، ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ پروردگار تو ان کو آل محمد کے ساتھ جوڑ دے، اور ان کے صدقے میں مجھے آل محمد کے ساتھ جوڑ دے۔ چوتھے امام کا جملہ ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ روز محشر پروردگار میرے ماں باپ کے نامہ اعمال میں خیر کو جمع کرنا، برائی کے کسی تصور کو نہیں رکھنا۔ میں ان کے لیے پروردگار میں ان کے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں، پروردگار مجھے ان کے بعد ان کے لیے خیر کا باعث قرار دے، پروردگار مجھے نافرمانوں میں شمار نہ کرنا۔ امام معصوم فرماتے زندگی میں انسان ضروری نہیں کہ نافرمان ہو، بعض اوقات انسان والدین کی زندگی کے بعد نافرمان ہو جایا کرتا ہے۔ کیسے کہ زندگی کے اندر تو تابع دار تھا، مطیع و فرما بردار تھا، لیکن جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے اس نے ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں بھیجا، نافرمان ہو گیا۔ کہ جب شب جمعہ آتی ہے، ماں باپ عرش علا پر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نیکی بچوں کی طرف سے آئے گی، اور جب کوئی شخص ذکر کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، خیرات کی صورت میں کوئی نیکی انجام دیتا ہے اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، یہ ماں باپ دوسروں کو کہتے ہیں دیکھتے نہیں میرے بچے کیا چیزیں بھیج رہے ہیں، دیکھتے نہیں کہ کیا چیزیں بھیج رہے ہیں۔ کربلا کے اندر ایک ذاکر امام حسین کے حرم میں جا کر ہر شب جمعہ امام حسین کا ذکر کیا کرتا تھا۔ بس میں منزل مصائب کے قریب آ گیا، امام حسین کا ذکر کیا کرتا تھا، اور جب سید الشہداء کا ذکر کیا کرتا تھا نیت کیا کرتا تھا پروردگار جو ذکر کر رہا ہوں میرے والدین کو پروردگار یہ ایصال فرما، یہ جو مجالس ہیں
در حقیقت خداوند متعال کی توفیق ہے کہ ہم ذکر سید الشہداء کے اندر شریک ہو رہے ہیں. ہم نہ کریں، کائنات میں فرشتے کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے ملائکہ کو ذکر حسین ابن علی کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ توفیق ہے، یہ شرف ہے کہ ہم امام حسین کے ذکر میں شریک ہو رہے ہیں. ملائکہ آ کر شریک ہوتے ہیں. کربلا کا ذاکر ذکر کرتا ہے شب جمعہ کے اندر، نیت کرتا ہے پروردگار میرے والدین کی روح کو ایصال ثواب فرما. زندگی بھر ایک طریقہ رہا. ایک شب جمعہ کربلا پہنچا، بہت عجلت کے اندر تھا، بہت جلدی کے اندر تھا، اور جب زیارت کر کے واپس لوٹا نیت نہ کر پایا، ذکر ویسے نہ کر پایا. جب سویا ہے رات کو تو خواب میں دیکھا کہ والدین کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، کیا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی؟ کیا ہم سے کوئی خطا سرزد ہو گئی کہ آج وہ تحفہ جو تو بھیجا کرتا تھا تو نے ہمیں بھیجا نہیں؟ بیٹا مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کون سا تحفہ؟ میں تو کوئی تحفہ نہیں بھیجا کرتا تھا. کہ نہیں، ہر شب جمعہ تو امام حسین کے حرم میں ہمارا نام لے کر ہمیں یاد کیا کرتا تھا. جب تو یاد کیا کرتا تھا، ذکر کیا کرتا تھا، ثواب پہنچایا کرتا تھا، یاد رکھ لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کچھ آئے. ہم نورانی طبق لے کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور سینہ تان کر یہ کہتے تھے کہ ہماری اولاد نے ہمارے لیے کچھ بھیجا ہے. اپنے والدین کو فراموش نہ کریں کہ یہ وہ والدین ہیں کہ جو آپ کو نہ فقط پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو کرنے والے ہیں بلکہ آل محمد کی بارگاہ میں سرخرو کرنے والے ہیں. کربلا کی جب بات آئی، بس ایک اور جملہ عرض کروں اور منزل مصائب پر آ جاؤں. ابراہیم مجاب کے حوالے سے اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن میں نے ظاہراً روایات کے اندر ابراہیم مجاب کے اعتبار سے کبھی اس روایت کو نہیں دیکھا کہ کربلا کے اندر ایک شخص شب جمعہ زیارت کے لیے جایا کرتا تھا. ہر شب جمعہ زیارت کے لیے جاتا تھا. والدین بوڑھے ہو گئے، والدین کو بھی لے کر جایا کرتا تھا. جب والدین عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک عمر کے مختلف حصوں کے اندر جانے والا ہے. سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. تم میں سے ہر ایک عمر کے اس بدترین حصے کی جانب جانے والا ہے کہ جب تم سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے ہوں گے. بڑھاپا. کچھ ایسے ہیں جو اس کیفیت میں جائیں گے. جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ایک شب جمعہ باپ کو لے کر جاتا تھا، ایک شب جمعہ ماں کو لے کر جاتا تھا. شب جمعہ آتی تھی، ایک شب جمعہ ماں کی باری، ایک شب جمعہ باپ کی باری. ایک شب جمعہ باپ کو لے کر جانا چاہ رہا تھا، ماں نے پکار کر کہا ہے بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ آج مجھے بھی لے کر چلے جا. کہا مادر گرامی آپ کو معلوم ہے کہ آج تو بابا کو لے کر جانا ہے. اور ماں کا جملہ یہ ہے کیا پتا اگلی شب جمعہ میں ہوں یا نہ ہوں، اگر تو لے جا تو کیا ہی اچھا ہو. تاریخ نے لکھا ہے، حکایت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو کاندھے پہ اٹھایا، باپ کی سواری اربانے کو یا ویل چیئر جو بھی اس زمانے کا میڈیم تھا اس کو پکڑ کر امام حسین کی زیارت کے لیے چلنا شروع کیا. کربلا پہنچا، حرم مطہر میں پہنچا، ماں کو کاندھے پہ لادا ہوا ہے، باپ کو لے کر آیا ہے. جب حرم مطہر کے قریب پہنچا، حرم میں داخل ہوا، کیفیت یہ تھی کہ اب اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. ایک مرتبہ امام کی بارگاہ کے اندر لیٹ گیا، اپنی سانسوں کو بحال کرنے لگا اور مولا سے کہتا ہے مولا اب ہمت نہیں رہی کہ زری کے قریب بھی آ سکوں. اور وہیں بیٹھ کر ایک جملہ کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. جب یہ جملہ کہا زری سے جواب سلام آیا وعلیک السلام. حکایت لکھنے والوں نے لکھا کہ جب بھی یہ شخص حرم میں آیا کرتا تھا، مولا کے روزے پر آ کر سلام کیا کرتا تھا، مسکراتا تھا. لوگ غمزدہ ہوتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں آ کر، یہ آتا تھا مسکراتا تھا. کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور سوال کیا کہ کیا سبب ہے، ہر ایک رو کر جاتا ہے تو مسکرا کر جاتا ہے. کہ یہ راز ہے، کہ راز مجھے بھی بتا دے. اس نے پورا واقعہ سنایا کہ اس وقت کے بعد سے جب بھی میں آتا ہوں میرا مولا مجھے جواب سلام دیتا ہے. حسین ابن علی کی ذات ہے. اے پروردگار، چوتھے امام فرمان پروردگار مجھے ان کے لیے خیر کا باعث قرار دے. پروردگار ان کو آل محمد کے ساتھ جوڑ دینا. کون پر مارا ہے؟ چوتھا امام. ماں اور بہنوں کو لے کر آیا تھا، بازاروں اور درباروں میں پھرایا جا رہا تھا. یہ سید ہیں جو مصیبت ثانی زہرا نے سہی ہے، جو مصیبت ننی شہزادی نے سہی ہے. اب دو روایتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ سید سجاد وہ مظلوم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بہن کو تماچے اور تازیانے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. آپ صاحبان اولاد ہیں،
آپ کی اولاد کو اگر کوئی تماچا مارے آپ برداشت کریں گے؟ یقیناً برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو آپ کا، اس کو کوئی تازیانہ آ کر مارے، آپ برداشت کریں گے؟ چوتھے امام کے سامنے سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے، چوتھے امام کے سامنے سکینہ کو تازیانے لگ رہے تھے، لیکن میرا مظلوم آقا کرتا کیا؟ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ سکینہ کو تماچوں سے بچاتا تو کیسے بچاتا؟ اور یہ سکینہ وہ بہن ہے جس کو سید سجاد سے بڑی محبت ہے، سید سجاد کو سکینہ سے بڑی محبت ہے۔ روایتوں نے لکھا ہے کوفہ اور شام کی راہ کے اندر کچھ مرحلے ایسے تھے جہاں پر اسیروں کو زمین پر پیدل چلا کر لے جایا گیا۔ یہ وہ ریگستان تھے کہ جہاں پر مٹی ایسی تھی جو بھنی ہوئی مٹی تھی، گرمی بہت تھی۔ کچھ ایسے مقامات تھے کہ جہاں پر خاردار نوکیلے کانٹے ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک مقام پر جب قافلے کو گزارا گیا ہے، روایتیں کہتی سید سجاد جو ہر ایک کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، ایک مرد ہے پورے خاندان عصمت و طہارت میں جو قافلے کو لے کر چل رہا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ سید سجاد ایک مرتبہ بیٹھ گئے، اپنے قدموں کو سمیٹ لیا۔ ننھی شہزادی نے ایک مرتبہ دیکھا، بھائی کے قریب آئی، بھائی کو پکار کر کہتی ہے بھیا کیا سبب ہے؟ میں نے ان تمام مراحل کے اندر تجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ تو نے قدموں کو سمیٹا ہو، راحت کے لیے بیٹھ گیا ہو۔ کہ اے میری بہن، ارے جن راستوں سے گزارا گیا ہے میرے پاؤں میں آبلے پڑ چکے ہیں، یہ خاردار نوکیلے تار، یہ خاردار کانٹے میرے پاؤں کو زخمی کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہا ہوں کہ کچھ راحت کا سامان آ جائے۔ ننھی شہزادی بھائی کے قدموں کے پاس بیٹھی، ایک مرتبہ خاردار نوکیلے کانٹوں کو نکالنا شروع کیا اور ایک سوال کرتی جاتی تھی بھیا کیا راحت محسوس کرتے ہو؟ کوئی سید سجاد سے پوچھے یہ میری چھوٹی بہن میری راحت کا انتظام کر رہی ہے، لیکن جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے، اے میری بہن میں تجھے تماچوں سے کیسے بچاؤں؟ یہ کون سی شہزادی ہے؟ یہ وہ شہزادی ہے کہ جب دربار شام میں پہنچی ہے، روایتیں لکھتی ہے یزید ملعون نے دربار سجایا ہوا تھا، دربار میں اسیروں کو کھڑا کیا ہوا تھا اور اسیروں کو ایک رسی کے اندر باندھا ہوا تھا۔ یکایک نگاہ پڑی، ایک 4 سال کی بچی ہے جو کبھی پنجوں پر کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے، کبھی اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپاتی ہے۔ متوجہ ہو کر سوال کرتا ہے اے بچی تو کون ہے؟ اور بچی تعارف کراتی ہے میرا نام فاطمہ ہے، لیکن میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہا کرتا تھا۔ کہ تو سکینہ ہے جو حسین کے سینے پر سوتی تھی؟ ہاں میں وہی سکینہ ہوں۔ کہ کیا سبب ہے کہ تو کبھی پنجوں پر کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے؟ کیا سبب ہے کہ اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیتی ہے؟ اور بچی مخاطب ہو کر کہتی ہے اے یزید ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں، ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ جب میرے بھیا سید سجاد کا دم گھٹنے لگتا ہے میں پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں میرے بھائی کے لیے راحت کا سامان ہو جائے، اور جب میری سانس گھٹنے لگ جاتی ہے میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہوں کہ میری سانس آ سکے۔ ایک مرتبہ سوال کیا کیا سبب ہے کہ اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیتی ہے؟ اور بچی پکار کر کہتی ہے اے یزید جب بیویوں کی چادروں کو لوٹا گیا، جب بیویوں کی چادروں کو لوٹا گیا، ان کے سر سے چادریں چھینی گئی، اب جب کوئی نامحرم نگاہیں کرتا ہے، جب کوئی تماش بین آگے بڑھ کے دیکھتا ہے، یہ بیویاں اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا لیتی ہے، لیکن میرے بال اتنے چھوٹے ہیں کہ نامحرموں کی نظروں سے کیسے چھپاؤں؟ میں ہاتھ رکھ کے اپنے چہرے کو چھپاتی ہوں۔ عزیزو یہ وہ مصیبت ہے جو خاندان عصمت و طہارت کے لیے بڑی بھاری تھی، اور یہ کیوں کر بھاری تھی؟ میرا چوتھا امام اس پر گریہ کرتا رہا۔ کربلا کا قافلہ مدینہ پہنچا ہے، جب مدینہ پہنچا ہے سید سجاد سے محمد حنفیہ گلے آ کر لگے ہیں، اور جب گلے آ کر لگے ہیں ایک جملہ کہا اے میرے بھتیجے تو جوان سال ہے، کیا سبب ہے کہ تیرے سل کے بال سفید ہو گئے؟ کیا سبب ہے کہ تیری داڑھی سفید ہو گئی؟ یہ ریش مبارک سفید کیسے ہو گئی؟ اور سید سجاد نے ایک جملہ کہا الشام الشام الشام، شام نے ایسا کیا کیا کہ سید سجاد بوڑھا ہو گیا؟ اب روایت آخری ہے، گریہ کیجئے گا، چوتھے امام کی شہادت کا دن ہے۔ روایتیں کہتی ہے کہ جب خاندان بنی ہاشم کا قافلہ شام میں داخل ہو رہا تھا، شام کی گلیاں سجی ہوئی تھی، شادیانے بجائے جا رہے تھے، ایک پیغمبر کا صحابی جس کا نام تھا سہیل ابن سعد، مدینۃ المعاجز کی روایت ہے، سہیل ابن سعد شام میں داخل ہوا، شام میں داخل ہوا، کہتا ہے کہ میں نے شام کے منظر کو عجیب دیکھا، شادیانے بج رہے ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، گلیاں سجی ہوئی ہیں، لوگ رقص و سرور کی محفل میں اندھے ہوئے ہیں۔ جب میں جیسے ہی دربار کے قریب پہنچا میں نے دیکھا منظر اور بلند ہے، یہاں پر لوگ
گھروں کے اندر محفلیں کر رہے ہیں، یہاں پر لوگ شادیانے بجا رہے ہیں، میں نے دیکھا لوگ گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں انگارے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں کھولتا ہوا پانی ہے۔ یکایک ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی، باغیوں کا گروہ آیا، ایک صدا بلند ہوئی، باغیوں کا گروہ آیا۔ جیسے ہی صدا کا بلند ہونا تھا، میں نے دیکھا وہ جو گھر کی چھتوں پر کھڑے ہوئے تھے، ایک بوڑھی عورت نے ایک پتھر اٹھا کر ایک سر کا نشانہ بنایا۔ میں نے دیکھا ایک سر نو کے سنا پر بلند تھا، پیشانی پر آ کر وہ پتھر لگا۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے نظر آیا یہ کسی اور کا سر نہیں تھا، یہ تو نواسہ رسول حسین ابن علی کا سر تھا۔ اب میں نے دیکھا منظر عجیب ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینک رہا ہے، کوئی انگارے پھینک رہا ہے۔ میں نے دیکھا انگارے گرتے تھے، بیویوں کے بال جلتے تھے۔ میں نے دیکھا اس پورے قافلے میں ایک مرد تھا، سیاہ امامہ پہنے ہوئے تھا۔ میں نے دیکھا کچھ انگارے اس کے امامے میں آ کر گرے۔ میں انتظار کرتا رہا کہ ابھی ہاتھوں کو بڑھا کر یہ امامے سے انگاروں کو نکالے گا۔ میں نے دیکھا اس نے ہاتھ نہ بڑھایا، امامہ جلتا رہا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کے امامے سے انگارے کو نکالا اور اس کو جملہ کہا، السلام علیکہ ایہا الاسیر، اے اسیر تجھ پر میرا سلام ہو۔ اس نے وعلیکہ السلام کہا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تو بھلا آدمی لگتا ہے، تو نے ہماری مدد کی، پیغمبر تجھے جزا دیں گے۔ جب میں نے پیغمبر کا نام سنا، میں نے کہا تو پیغمبر کا معتقد ہے؟ اس نے کہا کہ تو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے؟ میں نے کہا رسول کا صحابی گزرا ہوں، کہ اسی رسول کی ہم اولاد ہے، علی ابن ابی طالب کی اولاد ہے، ہمیں بازاروں اور درباروں میں لایا جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں سوچتا رہتا تھا اس نے انگاروں کو اپنے امامے سے نکالا کیوں نہیں، لیکن جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے، یہ امامے سے انگارے کو نکالتا تو کیسے نکالتا؟ جب میں نے سلام کیا اس نے مجھ سے جواب لیا، اور جواب دینے کے بعد جب تعارف کروایا میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے میرے مولا و آقا، میں کربلا میں موجود نہیں تھا، آپ کے بابا کی نصرت نہ کر سکا، لیکن میرے مولا یہاں پر حکم دیجئے، میں یہاں پر جنگ کروں گا۔ میرے مولا نے کہا نہیں کچھ نہ کر، بس ایک مدد کر دے۔ کہا مولا حکم فرمائیے کیا مدد کروں؟ کہا تیری جیب میں کچھ درہم و دینار موجود ہیں۔ کہا مولا کا یہ جملہ مجھے سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے کہا مولا جیب میں درہم و دینار، مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا بس ایک کام کر لے، کچھ درہم و دینار لے کر اس شخص کے قریب جا جو سر حسین کو نوکے نیزہ پر لے کر گھوم رہا ہے، اسے کچھ درہم و دینار دے دے اور یہ کہہ دے کہ یہاں سے دور چلا جائے۔ اے مولا کیا سبب ہے؟ کہ جب یہ تماش بین حسین ابن علی کے سر کو لے کر شور مچاتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ نوکے نیزہ پر سر لے کر بیویوں کی سواریوں کے قریب آتا ہے۔ جب بیویوں کی سواریوں کے قریب آتا ہے، یہ تماشا دیکھنے والے سواریوں کے قریب آتے ہیں، سب کی نگاہیں زینب کی جانب پڑتی ہے، سب کی نگاہیں کلثوم کی جانب پڑتی ہے۔ ننھی شہزادی مجھے پکار کر کہتی ہے اے بھیا ان تماش بینوں کی نظروں سے بچا لو۔ زینب کہتی ہے واہ غربتا، واہ غربتا، اے سید سجاد ہمیں ان نامحرموں کی نگاہوں سے بچا لو، کچھ مال خرچ کر دے، اسے کہہ کے دور چلا جا۔ یہ وہ غم تھا جو مولا کہتے تھے جب بھی کوئی سوال کرتا تھا مولا مصیبت کہاں پر گزری، کہتے تھے الشام الشام الشام، شام میں ہمیں رومی ترکی غلاموں کی طرح لایا گیا۔ منادی ندا دیتا تھا علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہے، تماشا دیکھو، آل محمد کی شہزادیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ محمد أَيَّ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہٰ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم ناقص ہیں، ہماری عبادت تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جو مومن پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق و روزگار کے مسائل میں مبتلا ہے پروردگار انہیں بہترین روزگار عنایت فرما۔ اے میرے معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو بیمار ہے، علی الخصوص ایک محترم سید عباس رضوی کا نام لیا گیا، ایک بچہ ماسٹر منتظر مہدی، اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ انتقام کرب و بلا لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین
اجتماعی طور پر ان مرحومین کے اسماء گرامی کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ کو ایصال فرمائیے۔ بانی مجلس کے مرحوم والدین فاضل احمد بھائی، مرحومہ زینب بھائی اور ان کی زوجہ مرحومہ انجم زہرا اور ان کی بڑی بہن رضیہ بائی، اور اسی طریقے سے مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحوم عبدالرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم عاشق حسین علی جواد، مرحومہ مہجبین، مرحومہ شہناز امین، مرحومہ گلشن بائی، مرحومہ رشیدہ آبدی، مرحوم انور حسین مرچنٹ، مرحومہ اشرف بانو، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد، مرحوم علامہ رشید ترابی، شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم، اسی طریقے سے جو ذاکرین اس دنیا سے گزرے خصوصاً ضمیر اختر نقوی صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب، شاعر اہل بیت سبت جعفر صاحب، یا اسی طریقے سے جتنے مومنین خدمت اہل بیت کرتے ہوئے ذکر محمد اور آل محمد کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، تمام شہدائے ملت جعفریہ اور ان تمام مومنین کو شامل کرتے ہوئے جو گزشتہ سالوں تک ان محافل کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ماتم حسين يا حسين